بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی جانب سے میں بحیثیت میزبان ڈاکٹر عنبری حسیب عنبر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور بصد احترام ملتمس ہوں آج کی تقریب کی صدر ہماری سب کی جانی پہچانی اور اس عہد کی سب سے اہم اور بڑی شاعرہ زہرا نگاہ صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور مسند صدارت پر جلوہ افروز ہوں۔ ہم درخواست کریں گے احمد شاہ صاحب سے کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ ہمارے آج کے مقررین انور سنرائے صاحب، معروف اور سینئر صحافی، شاعر، مترجم اور ناول نگار، وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئے ہیں۔ ہم فاضل جمیلی صاحب سے درخواست کریں گے جو معروف شاعر اور صحافی ہیں اور اس وقت پریس کلب کے صدر بھی ہیں، اور ہم گزارش کریں گے سید کاشف رضا صاحب سے جو ایک معروف شاعر ہیں، ناول نگار ہیں، مترجم ہیں اور صحافی ہیں۔ تو یہ مختصر تعارف سے بھی آپ لوگ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کی تقریب کیسی خوبصورت ہونے والی ہے۔ جس تقریب کی صدارت کر رہی ہوں زہرا نگاہ صاحبہ اور مقررین میں انور سنرائے صاحب، فاضل جمیلی صاحب اور سید کاشف رضا صاحب موجود ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ تقریب اپنے آپ میں ہی بہت اہم اور بہت وقار اور معیار رکھتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم لوگ منیر نیازی صاحب کی یادآوری کے لیے یہاں جمع ہیں۔ آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے، ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گاں تو ہے، کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے، سوال سارے غلط تھے جواب کیا دیتے، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا، جانتا ہوں ایک ایسے شخص کو میں بھی منیر، غم سے پتھر ہو گیا لیکن کبھی رویا نہیں، عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا۔ کتنے اشعار ہیں جو منیر نیازی صاحب کے زبان زد عام ہیں، ہم پڑھنا شروع کریں تو ابھی جیسے آپ لوگ ساتھ ساتھ دہرا رہے تھے وہ اشعار ہماری روح میں اترے ہوئے ہیں، اس لیے کہ منیر نیازی اردو اور پنجابی شاعری کا وہ طلسماتی نام ہے جس نے شاعری کو ایک منفرد اسلوب دیا، وہ اسلوب جو باہر کے خوف اور اندر کی تنہائی کے امتزاج سے جنم لیتا ہے۔ انہوں نے لفظوں کو نئی حیثیت دی، علامات کو نئی معنویت دی، اور ان کی شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ گھر اور اس کے جو تلازمے ہیں اس کو انہوں نے بڑی شدت سے برتا اور ایسے برتا کہ جدید انسان کو اور اس کی تلاش کو جو وہ اپنی جڑوں کی تلاش میں ہے اسے شاعری میں لا کھڑا کیا۔ ان کے ہاں نت نئی علامات ہم دیکھتے ہیں، ان کے خوبصورت اشعار دیکھتے ہیں جس میں ہمیں خوف بھی ملتا ہے اور حیرت بھی ملتی ہے، اور وہ حیرت اور خوف ایک جادو کی طرح ہم پر اثر کرتے ہیں۔ منیر نیازی کے ان اشعار کو ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی تنہائی میں نہیں پکارا ہوگا یا نہیں دہرایا ہوگا یا محسوس نہیں کیا ہوگا۔ منیر نیازی صاحب کی صرف شاعری ہی نہیں بلکہ شخصیت بھی نہایت متاثر کن تھی، اور اس کا بھی اپنا ایک سحر تھا، ایک جادو تھا۔ وہ خاموش بیٹھے ہوتے تھے تب بھی ان کی محفل میں موجودگی کو محسوس کیا جا سکتا تھا، ان کے ارد گرد ایک ایسی خاموشی اور وقار پھیل جاتا تھا کہ پتہ چل جاتا تھا کہ منیر نیازی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں جو چمک تھی، جو سوچ تھی، وہ بھی دیکھنے والوں کو بہت زیادہ متاثر کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت میں جب وہ گفتگو کرتے تھے تو ان کی آواز بھی اپنے آپ میں نہایت خوبصورت، اور پھر جو ان کی گفتگو ہے وہ اس قدر گہرائی لی ہوئی ہوتی تھی اور کہیں کہیں بہت زیادہ پرمزاح بھی ہوتی تھی جو سننے والوں کو بہت متاثر کرتی تھی۔ جیسے انور مسعود صاحب کی آپ نے کوئی کلپ دیکھی ہوگی جس میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک جگہ پر جب وہ امجد اسلام امجد صاحب اور جمیل الدین علی صاحب، عطاء الحق قاسمی صاحب سب بیٹھے ہوئے تھے
تو انہوں نے ایسی بات کرنے کے لیے منیر نیازی صاحب سے کہا کہ انسان کے جسم میں 2 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ کٹ جائیں تو اس سے خون نہیں نکلتا. تو منیر نیازی صاحب نے پوچھا کون کون سی؟ انہوں نے کہا بال اور ناخن. تو منیر نیازی صاحب ایک لمحے خاموش رہے اور پھر انہوں نے پنجابی میں کہا کہ لگتا ہے تو نے ہمارے گاؤں کا نائی نہیں دیکھا. اور پھر اس کے 10 منٹ بعد ہی انور مسعود صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ قرآن کی آیات میں اس قدر حسن ہے کہ وہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر لیتی. اب آپ دیکھیے ایک شخص کی شاعری میں، اس کی گفتگو میں کس قدر گہرائی ہے، رمزیت ہے، اور یہ ساری گفتگو ہم اس تقریب میں جاری رکھیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پر جو اظہار خیال کریں گے ان کی بات ہی الگ ہے. تو ہم اس تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے صاحب صدر کی اجازت سے اپنے مقررین کو اب دعوت دیتے ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور منیر نیازی صاحب پر اظہار خیال کریں. سب سے پہلے ہم جس شخصیت کو بلا رہے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری نسل میں انہوں نے ہماری پوری نسل کا وقار اور اعتبار قائم کر رکھا ہے. ان کی شاعری ہو، ان کی ناول نگاری ہو، ان کا ترجمہ ہو، ہر صنف میں، یہاں تک کہ صحافت میں بھی ان کا اپنا ایک الگ انداز ہے، اور وہ انداز ہم سب دیکھتے بھی ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ مختلف موضوعات پر جس طرح اظہار خیال کرتے ہیں، مختلف ادبی موضوعات پر جس طرح اظہار خیال کرتے ہیں، وہ بھی بہت اہم ہے. تو آج جب وہ منیر نیازی صاحب پہ گفتگو کریں گے تو یقیناً وہ بھی سننے والی ہوگی. تو ہم دعوت دے رہے ہیں سب سے پہلے سید کاشف رضا صاحب کو کہ تشریف لائیں اور منیر نیازی صاحب پر اظہار خیال کریں. بہت شکریہ عمری حسین عمر صاحبہ، آرٹس کونسل کا بہت شکریہ کہ جس نے اس تقریب کا انعقاد کیا. صاحب صدر کی اجازت سے، انور حسن رائے صاحب کی اجازت سے، منیر نیازی جو ہے ان سے پہلے جو شاعری تھی وہ آزاد نظم کی ایک پہلی نسل تھی جس میں نون میم راشد تھے، فیض تھے، میرا جی تھے، مجید امجد تھے. یہ 4 بڑے شاعر تھے. جب منیر نیازی سامنے آئے تو منیر نیازی ساہیوال میں بھی بہت رہے اور مجید امجد سے انہوں نے بہت ان کے ساتھ رہے بھی، ان سے اخذ و استفادہ بھی ظاہر ہے کیا. لیکن جب انہوں نے شاعری شروع کی تو ان کا مقصد ان 4 سے مختلف تھا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو 4 شاعر ہیں، یہ فیض کا سروکار تو یہ ہے کہ وہ سماجی معاملات کو اپنی رومانی لہجے سے ملا کے شاعری کر رہے ہیں. باقی شاعر جو ہیں وہ کوئی بڑی نظم لکھنے کی کوشش کر رہے تھے، راشد بھی، میرا جی بھی، مجید امجد بھی. منیر نیازی نے کبھی ایسی کوشش نہیں کی، بڑی نظم لکھنے کی کوشش نہیں کی. یا ہم جب یہ تلاش کرتے ہیں کہ مجید امجد کی بڑی نظموں کے مقابلے میں منیر نیازی کی بڑی نظمیں تلاش کریں تو معروف نظمیں ہیں، مشہور نظمیں ہیں، پاپولر نظمیں ہیں، لیکن ایسی بڑی نظم جیسے بس اسٹینڈ پر یا کنواں یا حسن کوزہ گر، اس طرح کی بڑے لارج اسکیل پر ان کی نظمیں نہیں ملتی. وجہ یہ ہے کہ وہ ان کا جو مطمع نظر تھا وہ مختلف تھا، اور وہ مطمع نظر ان کو جوڑتا ہے امیجسٹ شاعری سے. تو آج میں جو گزارشات پیش کروں گا ان کا جو نتیجہ فکر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ منیر نیازی شاعر نہیں تھے بلکہ مصور تھے. تو مصوری میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ مطلب مصوری اگر آپ لفظوں سے پینٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے ہاں جو وہ ایکشن وربز ہیں، یعنی متحرک، اگر آپ اس کو یا تو ایک تصویر آپ کر دیں یا پھر اس کو متحرک کر لیں تو اس کے لیے آپ کو ایکشن وربز کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو منیر نیازی کا امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف تصویر نہیں بنائی بلکہ متحرک تصویریں بنائی ہیں. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہم انہیں یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی، جیسے میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کی نظموں کو چھوٹی چھوٹی جو ڈاکیومنٹریز ہیں 2-2 منٹ کی، اس میں بھی ڈھالا جا سکتا ہے. بہت مختصر وہ نظمیں لکھتے تھے اس کے لیے. اور پھر تھوڑی بڑی بھی جو ان کی طویل نظمیں ہیں، جیسے ایک ان کی ایک آسیبی رات ہے. تو یہ امیجز ان کے ہاں جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں؟ ان کے ہاں امیجز جو ہیں، ایک تو حسن کا امیج ہے، اس کو وہ کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے ہاں خوف کا امیج ہے. پھر یہ ان دونوں امیجز کو ملا دیتے ہیں کہ ان کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ اندھیری رات میں انہیں سرخ ہونٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں،
وہ سرخ ہونٹ اگر اندھیری رات میں نظر آئیں تو وہ کسی ڈائن کے بھی ہو سکتے ہیں، کسی محبوب کے بھی ہو سکتے ہیں بیک وقت، اور وہ جب بھی کسی حسن کو دیکھتے ہیں تو وہ اس سے خوف زدہ بھی ہوتے ہیں۔ جب شروع میں حسن ان کے سامنے خود کو پیش کرتا ہے تو پہلا جو ان کا تاثر ہوتا ہے وہ ایک خوف کا ہوتا ہے، ایک ہول کا ہوتا ہے، اور یہ ہول انہیں باقی مظاہر فطرت میں بھی بہت نظر آتا ہے، ہوا میں بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ تو ان کی یہ جو متحرک پینٹنگز ہیں اس کے لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے ایک پینٹنگ میں آپ دیکھیں کہ ریمبراں کے بعد سے جو روشنی ہے اس کی جو فیلنگ ہے اس کا تاثر پیدا کرنا شروع کیا پینٹنگز میں، تو اس طرح ایک تصویر کے اندر آپ نے وہ جو روشنی کا جو تاثر تھا اس سے وہ پینٹنگ زیادہ مؤثر ہو گئی۔ شاہد رسام صاحب بیٹھے ہیں، ان کو زیادہ اس کی آپ کو وضاحت کبھی کریں گے، لیکن ایک متحرک پینٹنگ ہے۔ پینٹنگ جو ہے وہ تو آدمی نے ایک پینٹنگ بنائی، لیکن وہ جو پینٹنگ چلتی ہوئی نظر آئے، اب جو جامد پینٹنگ ہوتی ہے اس میں روشنی رکی ہوئی ہوتی ہے۔ ریمبراں نے جتنی بھی پینٹنگز بنائی، سنہری خود والا آدمی یا اور پینٹنگز جو بنائی، اس میں روشنی ایک جگہ پر رکی ہوئی ہے۔ منیر نیازی کے ہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ روشنی جو ہے وہ متحرک ہے۔ مثلاً ان کا ایک شعر جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے کہ گلی کے باہر تمام منظر بدل گئے تھے، گلی کے باہر تمام منظر بدل گئے تھے، جو سایہ کوئے یار اترا تو میں نے دیکھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آپ کو ایک آدمی جو ہے وہ ایک بام ان کا بڑا اشتہار ہے، یعنی کہ لڑکی بام سے نظر آ رہی ہے، اس کو وہاں سے دیکھا کرتے تھے، تو یہ دیکھ رہے ہیں اور گلی کے باہر تمام منظر بدل گئے ہیں۔ یہ تمام منظر ایک دن کے بھی ہو سکتے ہیں، ایک زمانہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک عشق میں کھویا ہوا ہے، لیکن اور اس عشق میں کھویا ہوا ہے تو اسے وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہے، اور پیچھے دیکھا تو زمانہ بدل گیا ہے۔ گلی کے باہر تمام منظر بدل گئے تھے، جو سایہ کوئے یار اترا، مطلب جب شام ہوتی ہے تو لڑکیاں بام پر آتی ہیں، لیکن جب سایہ کوئے یار اتر جاتا ہے، سورج ڈھل جاتا ہے تو وہ پھر ظاہر چلی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد گلی بھی ویسی نہیں رہی جب انہوں نے گلی کو دیکھا۔ تو یہ اس میں آپ دیکھیں کہ روشنی تبدیل ہو رہی ہے۔ ان کی کچھ نظمیں ہیں اور کچھ غزلوں کے شعر ہیں، ان کی میں آپ کو کچھ دکھانا چاہ رہا ہوں۔ ویسے تو جو اردو میں شاعری ہے اس میں تصاویر جو ہے ان کو عکس کرنا میر کے زمانے سے شروع ہے، غالب کے ہاں ہے۔ ان کے ہاں جو متحرک پینٹنگ ہے اس کی کچھ میں مثالیں آپ کو دینا چاہوں گا۔ ایک جیسے ان کی نظم ہے گل صد رنگ، یہ آنکھوں پر ایک نظم ہے۔ آنکھوں پر آپ یہ دیکھیں کہ جب فلوبیر مادام بواری لکھ رہا تھا تو اور اس نے لکھی بھی، تو اس کے بعد اس کے اوپر جن لوگوں نے تحقیق کی، جیسے یوسا ہے، اس نے کہا کہ مادام بواری کی آنکھیں کس رنگ کی تھیں، کیونکہ فلوبیر نے 2-3 طرح کی آنکھیں لکھی ہیں اس کی۔ تو اس بات پر میں بھی غور کرتا تھا کہ جو میرا محبوب ہے اس کی آنکھیں کس رنگ کی ہیں، تو مجھے کبھی میں طے نہیں کر پایا کہ کس رنگ کی ہیں، کیونکہ روشنی کی جو صورتحال ہوتی ہے، دن کے مختلف اوقات میں آپ محبوب کو دیکھتے ہیں تو اس کی آنکھیں مختلف نظر آتی ہیں۔ تو یہ مادام بواری میں بھی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، یہ 6 مصروں کی نظم ہے، اس میں کیسی یہ متحرک تصویر پیش کی ہے کہ آنکھیں ایک رنگ کی نظر نہیں آ رہی۔ گل صد رنگ اس نظم کا نام ہے۔ کبھی چمکتے ہوئے چاند کی طرح روشن، کبھی طویل شب ہجر کی طرح غمگین، شعائے لال حنا کی طرح مہکتی ہوئیں۔ خوشبو کا بھی اس میں استعار ہے، شعائے لال حنا کی طرح مہکتی ہوئیں، کبھی سیاہی کوہ ندا میں پردہ نشیں، سنبھل کے دیکھ طلسمات ان نگاہوں کا، دل تباہ کی رنگین پناہ گاہوں کا۔ اب اس میں دیکھیں آنکھیں ایک رنگ کی نہیں ہیں، کبھی چمکتے ہوئے چاند کی طرح روشن ہے، کبھی شب ہجر کی طرح غمگین ہیں، اداس ہیں۔ لال حنا یا حنا جو ہے یہ بڑا ان کا معروف استعارہ ہے منیر نیازی کا، یعنی ہاتھوں پہ جو حنا ہے اس کو کبھی انہوں نے پھول کہا ہے، کبھی پرندہ کہا ہے، جہاں لال حنا کہا ہے، شعائے لال حنا کی طرح مہکتی ہوئی، یعنی آپ کو ایک بصری تصویر بھی پیش کی ہے اور ایک جو سونگھنے کی حس ہوتی ہے اس کی بھی تصویر پیش کی ہے۔ کبھی سیاہی کوہ ندا میں اب کوہ ندا کے اور بھی ہیں طلاسمات، کہ کوہ ندا سے آواز آتی ہے تو آدمی مر جاتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے، جو حاتم طائی کی کہانی میں ہے۔ تو یہ
جو بھی حسن یہ دیکھتے ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں تو اس میں ایک خوف کا ایک مرگ کا پہلو بھی ہوتا ہے. تو یہ جیسے ایک تصویر ہے. اس کے علاوہ ایک ان کی تصویر ہے شام خوف رنگ. بلکہ شام خوف رنگ. اس میں دیکھیں متحرک پینٹنگ کہ اس میں ایک بارش جو ہے، بارش سے بارش انہیں بہت ہانٹ کرتی ہے، ہوا انہیں بہت ہانٹ کرتی ہے. اب یہ دیکھیں بارش سے کیسی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، منظر کیسے تبدیل ہو رہے ہیں. بجلی کڑک کے تیغ شرر بار سی گری، تیغ شرر بار سی گری. بجلی کڑک کے تیغ آبجیکٹیفیکیشن دیکھیں آپ. بجلی کڑک کے تیغ شرر بار سی گری، جیسے تلوار ہوتی ہے اس طرح گری. جیسے گھٹا میں رنگ کی دیوار سی گری، جیسے گھٹا میں رنگ کی دیوار سے گری. دیکھا نہ جائے گا وہ سما شام کا منیر، جب بام غم سے خوشبو کوئی ہار سی گری. یعنی بام پہ دیکھ رہے ہیں، وہاں سے خوشبو بھی انہیں نظر آ رہی ہے کہ ایک لڑکی ہے، اس کی حسن تو نظر آ رہا ہے، اس کا خوشبو بھی نظر آ رہی ہے، اور وہ ان تک پہنچ رہی ہے. ایسے لگ رہا ہے جیسے اوپر سے کوئی ہار گرا ہے. تو یہ آبجیکٹیفیکیشن پر یہ بڑا مطلب ایک مجرد خیال اگر آپ تک پہنچانا ہے، قاری تک پہنچانا ہے، تو اس کی آبجیکٹیفیکیشن بڑی ضروری ہے. اس کو جسم دینا، اس کی تجسیم کرنا بڑا ضروری ہے. اب یہ اوپر سے ایک منظر دیکھ رہے ہیں بام سے، جو ہمیشہ دیکھتے ہیں منیر نیازی، وہاں سے کیسے حسن نیچے آ رہا ہے، ان تک کیسے پہنچ رہا ہے. جب بام غم سے خوشبو کوئی ہار سی گری، جیسے اوپر سے کوئی ہار گر رہا ہے، کیونکہ وہ ہار آبجیکٹ بھی ہے، خوشبودار بھی ہے. اسی طرح ان کی سنیماٹوگرافی جو ہے، مطلب ایک بہت اچھا سنیماٹوگرافر ہوتا ہے تو اس کے یہاں آپ دیکھیں گے ناظر صاحب بیٹھے ہیں، ایک ڈیپتھ آف فیلڈ نظر آئے گی. یعنی صرف سامنے کا منظر نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے بھی منظر اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے، جس کو، اور سارا جو منظر ہوتا ہے اس کو میس ان سین بھی کہتے ہیں فرینچ میں. کہ ایک معنی خیز منظر کریٹ اگر آپ نے کرنا ہے تو اس میں صرف دو آدمی اگر کھڑے ہیں مکالمہ کر رہے ہیں تو وہی نہیں ہوتا، اس کے پیچھے اس کے پس منظر میں جو سارا ہوتا ہے میس ان سین وہ بھی ہوتا ہے. ان کی ایک نظم ہے ایک آسیبی رات، یہ آپ دیکھیے ذرا. بلکہ ایک نظم ان کی تھی لیلا، وہ سنانی چاہیے، وہ پتہ نہیں کس صفحے پر ہے. یہ دیکھیے کہ کچھ طویل نظم ہے، اس کے بجائے پھر میرا خیال ہے موسم بہار کی دوپہر یہ دیکھنی چاہیے. ایک موسم بہار کی دوپہر. اب موسم بہار کی دوپہر یہ دیکھ رہے ہیں اور ان کے اندر ایک دائمی خوف ہے. ایک تو حسن سے ملاقات ہوتی ہے تو حسن انہیں ڈرا دیتا ہے، دوسرا ان کو اس اندیشے میں مبتلا کر دیتا ہے حسن کہ یہ رفتنی ہے، کیونکہ وقت بھی ان کو بہت ہانٹ کرتا ہے. جیسے وہ میں نے پہلے شعر سنایا کہ گلی کے باہر تمام منظر بدل گئے تھے، جو سایہ کوئے یار اترا تو میں نے دیکھا. تو وقت جو ہے جو چیزوں کو تبدیل کر دیتا ہے، صورتحال کو تبدیل کر دیتا ہے، وہ حسن کو بھی تبدیل کر دیتا ہے. اس میں نظم میں دیکھیے، یہ بھی 8 مصروں کی نظم ہے. موسم بہار کی دوپہر، ہلکی ہلکی گرم ہوا میں ہلکی ہلکی گرد، ویراں مسجد کے پیچھے تھوہر کی سبز قطار، اس کے عقب میں لال اور نیلے پھولوں کی انبار، اونچے اونچے پیڑ ہیں جیسے لمبے لمبے مرد، یا سنسان قلعے کی خاکی اجڑی سی دیوار جس کے نیچے چھپے ہوئے ہیں کچھ دشمن کے سردار، ہاتھ میں پکڑے جگمگ کرتے سورج کی تلوار، چور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں رنگوں کا تہوار. یعنی رنگوں کا تہوار نظر آ رہا ہے، لیکن انہیں ہے کہ کچھ دشمن بھی چھپے ہوئے ہیں. وہ دشمن کیا کریں گے؟ جیسے دیوار کے پیچھے دشمن چھپا ہوتا ہے، دشمن بھی ان کے ہاں بڑا اشتہار ہے، بار بار آتا ہے کوئی دشمن ہے. تو دشمن یہ وقت ہے جو کہ یہ رنگوں کی پہاڑ ہے، اس کو بدل دے گا، اس پر کوئی وار کرے گا اور یہ جو دوپہر خوبصورت نظر آ رہی ہے اس کو تبدیل کر دے گا. تو چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں اب غزلوں سے کچھ ان کے شعر آپ کو سناؤں گا جن میں یہی جو تصویریں ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی. اچھا، ان سے پہلے جو اردو شاعری میں غزل میں جذبے کا رنگ نظر آتا تھا، اس کو تصویر سے ملایا جاتا تھا، اس کو استعارہ بنایا جاتا تھا، لیکن انہوں نے خالص صرف اور صرف تصویریں بھی پیش کی ہیں، جو کہ امیجز تحریک میں تھا، جس میں وہ ایزرا پاؤنڈ کی مشہور نظم ہے ان اے اسٹیشن ان دا میٹرو کہ دا اپیریشن آف دیز فیسز ان دا کراؤڈ
پیٹلز آن اے ویٹ بلیک باؤ. یعنی اس میں صرف تصویر ایک پیش کی ہے کہ ایک ہجوم ہے, اس میں سائے جیسے لوگ نظر آ رہے ہیں, اور وہ ایسے ہیں جیسے پیٹلز آن اے ویٹ بلیک باؤ, ایک سیاہ ٹہنی پر پتے, گیلے پتے ہوں اس طرح. اب آپ دیکھیں کہ جو ایکسپریشنسٹ پینٹنگز ہوتی ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں کہ چہرے واضح نہیں ہوتے, بلکہ جو مصور کا تاثر ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس نظم کو امیجز تحریک کی ایک نمائندہ نظم کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ اس میں صرف ایک منظر ہے, اس کے اندر سے معنی آپ نے تلاش کرنے ہیں. تو اس طرح کے شعر منیر نیازی کے ہاں بھی بہت سے ہیں. جیسے ایک شعر ہے کہ ہوا جب چلی, تو ایسے شعر پہلے اردو شاعری میں نہیں تھے کہ جس میں صرف تصویر ہو اور بظاہر وہ آپ کو کسی طرف لے کر نہ جا رہی ہو یا کسی طرف جانے میں آپ کی رہنمائی نہ کر رہی ہو. جیسے میں نے ان اسٹیشن آف دا میٹرو ایک نظم ہے جو 2 لائنوں کی عزرا پونڈ کی وہ سنائی. اس طرح کا منیر نیازی کا شعر دیکھیے. ہوا جب چلی پھڑ پھڑا کر اڑے پرندے پرانے محلات کے. اب پرانا محل ہو تو اس میں سے گرد ہی اڑتی ہے یا پرندہ چلو اڑ جاتا ہے, تو اس سے کوئی نتیجہ انہوں نے نہیں نکالا, صرف ایک تصویر پیش کر دی کہ ہوا جب چلی پھڑ پھڑا کر, ہو سکتا ہے وہ گرد کے ذرات اڑے ہوں. اس میں ایک رومانس بھی ہے کہ پرانے محلات ہیں, اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہے. اور بھی اس طرح کے ان کے شعر ہیں کہ جب میں پرانے کسی کھنڈر کو میں نے دیکھا تو وہ زندہ ہو گیا یا اس سے کلام کرنے لگا. ہوا جب اڑی پھڑ پھڑا کر اڑے, پھڑ پھڑا کے لفظ میں ایک تحرک ہے. ہوا جب اڑی پھڑ پھڑا کر اڑے پرندے پرانے محلات کے. ایک ان کا جیسے شعر ہے, کچھ شعر ہیں اس سے ان سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری کلاسیکی شاعری کو بھی انہوں نے بڑا گہرا پڑھا ہوا ہے. اور جیسے ان کا شعر ہے شروع میں ہی ایک, گلیوں میں شام ہوتے ہی نکلے حسین لوگ, گلیوں میں شام ہوتے ہی نکلے حسین لوگ, ہر رہ گزر پہ طبلہ عطار کھل گیا. اب طبلہ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صرف وہ ہوتا ہے, طبلہ جو ہے وہ عطار کی صندوقچی کو بھی کہتے ہیں. عطار پرانے زمانے میں 7 صندوقچی لے کر چلتا تھا. تو ایک میر مہدی مجروح کا بھی شعر ہے کہ جس کے جھونکے سے صبا طبلہ عطار بنے. طبلہ عطار دیکھیے صندوقچی جو عطار لے کے چل رہا ہے. جس کے جھونکے سے صبا طبلہ عطار بنے, ہے وہ باد سحر عطر فشان دہلی. یعنی دہلی کی جو ہوا ہے وہ ایسی ہے جیسے کہ کوئی جیسے صبا اپنے ساتھ طبلہ عطار لے کر چل رہی ہو. اب ان کا شعر دیکھیے, گلیوں میں شام ہوتے ہی نکلے حسین لوگ, ہر رہ گزر پہ طبلہ عطار کھل گیا. پھر اسی غزل میں ایک شعر ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ جب بارش ہونے والی ہوتی ہے تو ایک حبس کا عالم ہوتا ہے. جب گرما کی بارش ہوتی ہے, آج کل تو بہار کی بارش ہے, گرما کی جب بارش ہوتی ہے تو اس سے پہلے ایک حبس کا سما ہوتا ہے. اب اس کو انہوں نے جوڑ دیا ہے کہ ایک عورت ہے, اس سے ملاقات ہے لیکن ابھی مکالمہ کھولا نہیں ہے, تو اس سے پہلے کی ایک فضا ہے, اس کی کیسے تشکیل کی ہے انہوں نے. بیگانگی کا ابر گراں بار کھل گیا, بیگانگی کا ابر گراں بار کھل گیا, شب میں نے اس کو چھیڑا تو وہ یار کھل گیا. باتیں رواں ہو گئی, ایسا لگتا ہے کہ بادل برس پڑا اور حبس جو ہے وہ ٹوٹ گیا. جو میں نے کہا کہ انہیں حسن میں خوف اور خوف میں ایک حسن کی لکیر نظر آتی ہے. ان کے یہاں آپ کو ہونٹ جو ہے نا بڑے گہرے سرخ ملیں گے اور وہ اندھیرے میں چمکتے ہوئے ملیں گے. یہ کئی جگہ پر ہے. جا بجا میلے لگے ہیں سرخ ہونٹوں کے منیر, جا بجا میلے لگے ہیں سرخ ہونٹوں کے منیر, تیرگی میں دیکھنے کو چشم بینا چاہیے. اب لوگوں کو تیرگی میں اندھیرے میں سائے نظر آتے ہیں, انہیں خوف نظر آتا ہے. اب انہیں اندھیرے میں سرخ ہونٹ بھی نظر آ رہے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دیکھنے کے لیے دیدہ بینا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے جیسے میں نے کہا کہ خوشبو کو انہوں نے تجسیم کیا, اسی طرح ساؤنڈ کو کیسے تجسیم کرتے ہیں, ساؤنڈ کو, آواز کو. اس سلسلے میں 2 شعر دیکھیے کہ نکلا جو چاند آئی مہک تیز سی منیر, نکلا جو چاند آئی مہک تیز سی منیر, میرے سوا بھی باغ میں کوئی ضرور تھا. یہ کوئی اپریشن بھی ہو سکتا ہے, کوئی سایہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جب انہیں تیز سی مہک محسوس ہوئی تو انہیں لگا کہ میرے ساتھ کوئی ہے. اس طرح کے واہمے, اس طرح کے سائے ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں, آپ محسوس کریں گے. اور وہ سائے کبھی حسین ہوتے ہیں, کبھی ان میں ڈر کا ایک ماحول ہوتا ہے. اس طرح کے ایک اور شعر دیکھیے کہ مرغ سحر کی تیز صدا پچھلی رات کو,
مرغ سحر کی تیز صدا پچھلی رات کو ایسے تھی جیسے کوئی سفر پر رواں ہوا. اچھا، ایک مجھے ان کے کچھ شعر سن کے کچھ جو ہے نا، ایک پروڈکشن میں، فلم پروڈکشن میں ایک ٹیکنیک ہوتی ہے ڈیزالو، جس میں کر دیتے ہیں کہ مثلا انڈیا کی ایک فلم ہے جیسے بامبے، اس کا ایک گانا ہے یہ والا اپنا کہنا ہی کیا، یہ نین ایک انجان سے جو ملے. اس میں ہیرو ہے اور اپنی وہ جو ہے نیپال کی اداکارہ، کیا نام ہے اس کا، منیشا کوئرالا، تو وہ گا رہے ہیں اور پیچھے جو سارے لوگ ہیں نا وہ ایک قسم کے نان اینٹی ہیں، نان بینگ بن گئے ہیں. اس کے لیے فلم میں یا تو ڈیزالو کی ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے کہ وہ صرف دو جو ہیں ان کو اجاگر کر دیا جائے، دو کیریکٹرز کو، باقی کو ڈیزالو کر کے ان کو بلر کر دیا جائے. لیکن محبت جب آدمی کر رہا ہوتا ہے تو پورے مجمع میں جیسے ایک آدمی اور ایک عورت بیٹھے ہیں اور ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے، تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ باقی سارے ڈیزالو ہو گئے ہیں. وہ نہیں سمجھ رہے ہوتے، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو کچھ نہیں پتہ، میرا اور اس کا ایک کنیکشن ہے اور ہم مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک کنیکشن ہے. یہ چیز مجھے دو گانوں میں نظر آئی. ایک تو منیشا کوئرالا کا یہ گانا ہے فلم بامبے کا، ایک ہم دل دے چکے صنم کا گانا ہے کہ آنکھوں کی گستاخیاں معاف ہوں. اس میں سلمان خان اور ایشوریہ رائے ہے. یہ گانے اگر آپ یہاں ہوتی اسکرین تو میں آپ کو دکھاتا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ سلمان خان اور وہ ہیں اور انہیں پرواہ ہی نہیں، شادی چل رہی ہے، اس میں وہ ایک دوسرے سے وہ مستیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے میں گم ہیں. اب منیر نیازی کا شعر دیکھیے، یہ جی تو میں چلا جاتا ہوں. ہاں اچھا، آپ بور ہو رہی ہیں؟ اچھا، مجھے صرف 2 منٹ چاہیے. ہاں تو گانے بھی آپ کو سنا رہا ہوں یار پھر بھی. اچھا ہاں، یہ شعر ہے ان کا. بیٹھ جاتا ہے وہ جب محفل میں آ کے سامنے، بیٹھ جاتا ہے وہ جب محفل میں آ کے سامنے، میں ہی بس ہوتا ہوں اس کی اس ادا کے سامنے. یہ شعر ہے. ایک دو اور شعر میں سنا کے بس رخصت چاہوں گا کہ ہوا سی رنگوں میں چل رہی ہے، کھڑے ہیں وہ بام پر اکیلے، اور ایک تیز تیر تھا کہ لگا اور نکل گیا، ماری جو چیخ ریل نے جنگل دہل گیا، اور کوئلیں کوکیں بہت دیوارے گلشن کی طرف، چاند دمکا حوض کے شفاف پانی میں بہت. صرف تصویر ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. بہت شکریہ سید کاشف رضا صاحب. یقیناً منیر نیازی صاحب کی جو شاعری ہے اس میں بے پناہ خصوصیات موجود ہیں جس پر ہمارے مقررین بات کریں گے. کاشف رضا صاحب نے جس پہلو سے بات کی وہ بھی بہت اہم ہے کہ منیر نیازی صاحب کے ہاں جو ہمیں منظر نگاری ملتی ہے، جو تصویر کشی ملتی ہے، صرف حسن اور موسم کی ہی نہیں بلکہ ویران اور خاموش بستیوں کی، چاندنی راتوں کے سناٹے، ویران سڑکیں، کالی گھٹائیں ان کی شاعری میں اس طرح آتی ہیں جیسے زندہ کردار ہوں، اور پھر وہ قاری کو اس طرح اپنے حصار میں لے لیتی ہیں کہ وہ بھی اسی منظر کا حصہ بن جاتا ہے. تو یہ ایک بہت اہم پہلو ہے جس پر کاشف رضا صاحب نے گفتگو کی. اور اب ہم جس مقرر کو دعوت دے رہے ہیں ان کا کمال یہ ہے کہ وہ بھی صحافت اور شاعری کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. جہاں تک ان کی شاعری کی بات کی جائے تو ان کی شاعری میں غزل کا بانک پن بھی ہے اور جدید انسان کی بے چارگی کا نوحہ بھی ملتا ہے ہمیں. ان کے شاعری میں سماجی شعور بہت نمایاں ہے اور ظاہر ہے وہ ان کی صحافت کی وجہ سے بھی ایک رنگ ہے جو ان کی شاعری میں موجود ہے. مختلف تقاریب میں وہ گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں، اہم موضوعات اور شخصیات پر ان کی گہری نظر رہتی ہے. اس وقت پریس کلب کے صدر ہیں اور صحافیوں میں بھی اپنا ایک مقام رکھتے ہیں. ہم دعوت دے رہے ہیں فاضل جمیلی صاحب کو کہ تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں. بہت شکریہ امرین. زہرا آپا کی اجازت سے ویسے میرا یہ مقام تو نہیں
کہ میں منیر نیازی صاحب پہ کوئی گفتگو کر سکوں۔ احمد شاہ صاحب کا حکم تھا اور کچھ تھوڑی بہت نیاز مندی بھی رہی منیر صاحب سے جب وہ کراچی تشریف لائے یا ہمیں لاہور جانا نصیب ہوا، اور ساتھ مشاعرے بھی پڑھے کئی۔ ایک کاشف نے بہت سارے پہلو ان کی شاعری کے، اور خاص طور پہ ان کی جو شاعری میں امیجری ہے اس کو خاصی حد تک ڈی کوڈ کیا، اور بہت ہی متاثر کن گفتگو تھی۔ مجھے اپنی کم مائیگی کا احساس ہے، اس لیے میں ان کی شاعری سے زیادہ ان کا ایک شخصیت کا جو ایک لطیف پہلو تھے اس پہ میں نے تھوڑی سی ایک تحریر لکھی ہے، ان کا ایک شخصی خاکہ سا کھینچا ہے۔ اور باقی ظاہر ہے انور صاحب کی تو بہت زیادہ ان کے قربت رہی، اور ان کی زندگی کا آخری انٹرویو بھی انور حسین رائے صاحب نے BBC کے لیے کیا تھا، تو اس حوالے سے بھی ظاہر ہے یہ گفتگو ہوگی۔ تو میں ذرا آپ کی اجازت سے یہ مختصر سی تحریر ہے۔ آج اردو اور پنجابی کے بانکے سجیلے شاعر منیر نیازی کی سالگرہ ہے۔ یہ ایک دن پہلے کر لی گئی، 9 اپریل کو ہے۔ 9 اپریل 1928 کو مشرقی پنجاب کے شہر ہوشیار پور میں پیدا ہونے والے منیر احمد دنیائے ادب میں منیر نیازی کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہوں نے زندگی میں شاعری کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ اول و آخر شاعر تھے، چلتے تو یوں لگتا جیسے کوئی خواب میں چل رہا ہو، بولتے تو لگتا کوئی خواب میں بول رہا ہے۔ منیر نیازی کو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں کا شکوہ اپنے آپ سے نہیں، اس قوم سے تھا جس کی حرکت تو تیز تر ہے مگر سفر بہت آہستہ ہے۔ زندگی میں 40 عشق کرنے والے اس شاعر نے پہلا عشق 10 سال کی عمر میں 40 سالہ عورت سے کیا تھا، اور جب وہ 70 سال کے تھے تو 17 سالہ لڑکی کو دل دے بیٹھے تھے۔ ان کے نزدیک محبت کا تعلق عمر سے نہیں دل سے ہوا کرتا ہے۔ ان کی شخصیت میں پائی جانے والی محبوبانہ انسیت انہیں اپنے کئی ایک نامور ہم اثروں سے ممتاز و مقبول بنا دیتی ہے۔ غالب کا یہ شعر منیر نیازی پر کلی طور پر صادق آتا ہے۔ عاشق ہوں پا معشوق فریبی ہے میرا کام، مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے۔ وہ خود کہتے ہیں لاکھوں شکلوں کے میلے میں تنہا رہنا میرا کام۔ کسی دوسرے شاعر کو کبھی بھی انہوں نے اپنا ہم پلہ نہیں سمجھا۔ تاہم ابتدائی دنوں میں مجید امجد کو اپنی شاعری سنا کر اطمینان قلب محسوس کرتے تھے۔ ایک بار کراچی آئے تو یوسفی صاحب کے ہاں شاہد رسام سے کہنے لگے کہیں سے توپ لا دو۔ پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگے جون ایلیا ویسے تو مرے گا نہیں، اسے توپ سے مارتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ بھی اپنے دوست اور خوبصورت شاعر کو خراج تحسین پیش کرنے کا ان کا اپنا انداز تھا۔ منیر نیازی کے خیال میں 50-100 سال بعد جب چھانٹی ہوگی تو معلوم ہوگا بڑا شاعر کون تھا۔ ویسے جون ایلیا اور منیر نیازی دونوں پھر سے دریافت ہو رہے ہیں۔ کسی ترنگ میں ایک شاعر نے منیر نیازی سے پوچھ لیا کہ منیر صاحب شاعری میں آپ کے نزدیک میرا مقام کیا ہے؟ منیر نیازی نے جواب دیا تمہارے مقام کی پہلی میم بھی ابھی نہیں بنی۔ 6 رنگین دروازوں کے شاعر منیر نیازی ان دروازوں سے اندر کسی کو جھانکنے نہیں دیتے تھے۔ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کوئی انہیں چرا نہ لے۔ ان سے پوچھا جائے کہ آپ لوگوں سے کیوں نہیں ملتے تو جواب دیتے میں اپنے آپ سے ملتا ہوں۔ وہ ایک کانے آدمی تھے۔ زندگی میں ان کی زیادہ خواہشیں، زیادہ منزلیں، زیادہ مرادیں اور زیادہ حاجتیں نہیں تھیں۔ جو مل گیا خوش ہو لیے،
2 شادیاں کیں، پہلی شادی محبت کی تھی اور دوسری گھر والوں کی مرضی سے کی۔ ان کی شاعری بھی ان کی شخصیت کی طرح کئی ایک رازوں سے بھری پڑی ہے، جیسے کوئی گھنا عمیق جنگل ہو، سندر بن دیکھنے گئے تو واپسی پر ایک کہانی بھی ساتھ لائے۔ کہنے لگے یہ جنگل پہلے ایک شہر ہوا کرتا تھا، ایک دن اس کے مرد روزی روٹی کمانے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، عورتیں وہاں پر موجود تھیں تو راکشسوں نے حملہ کر دیا، ساری عورتیں شجر بن گئیں، مجھے جیسے جنگل نے اندر سے سلب کر لیا۔ بعد میں نے سوچا کہ جنگل نے جان لیا تھا کہ یہ آدمی ہے جس پر گرین مسٹری منکشف کرنی چاہیے۔ گرین مسٹری سے بھرپور شاعری منیر نیازی سے زیادہ کسی اور نے نہیں کی، لیکن عمر کے انجام پر وہ ایک ایسی زندگی کے خواہاں ضرور تھے جو اس قدر مشکل نہ ہو۔ انہوں نے اپنے گرد ایک ایسا جادوئی حصار کھینچ رکھا تھا جس کے اندر کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جسے پسند کرتے اسے خوبصورت کہتے، جو ناپسند ہوتا اسے بدصورتی کا طعنہ دیتے ہوئے گلاس رکھ دیا کرتے تھے کہ میں کسی ناپسندیدہ آدمی کے سامنے پی نہیں سکتا۔ کراچی پریس کلب کے ایک مشاعرے میں شرکت کے لیے آئے تو مشاعرے سے پہلے جمنے والی محفل میں ایک بزرگ صحافی کی در اندازی پر انہوں نے اپنا گلاس رکھ دیا۔ ہم نے بڑی مشکلوں اور ہیلے بہانوں سے ان صاحب کو کمرے سے باہر نکالا تو منیر صاحب نے اپنا گلاس واپس اٹھا لیا۔ ایک واقعہ عارف وقار نے بیان کیا ہے، لکھتے ہیں، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، سنیے گا۔ امرتسر ٹیلی ویژن کی نشریات نئی شروع ہوئی تھیں اور پاکستان میں لوگ بڑے بڑے اینٹینے لگا کر بڑے ذوق و شوق سے امرتسر کا بلیک اینڈ وائٹ سگنل وصول کرتے اور سارے کام چھوڑ کر وہاں کی نشریات دیکھتے تھے۔ منیر نیازی نے ایک شام چند دوستوں کو اپنے گھر مدعو کیا۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ نیازی صاحب نے اپنے ہاتھ سے صحن میں چھڑکاؤ کیا، ایک میز لا کر رکھی اور میز پر اپنا چھوٹے سائز کا سفید و سیاہ ٹیلی ویژن لا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد میز کے گرد دوستوں کے لیے 5 کرسیاں نیم دائرے میں رکھ دیں۔ پھر انہوں نے ایک جگ میں پانی اور ایک پیالے میں برف کے ٹکڑے لا کے رکھے اور ایک ولایتی مشروب سے دوستوں کی تواضع شروع کر دی۔ جب دوستوں نے اس تقریب کی وجہ دریافت کی تو منیر نیازی مسکرا کر بولے، آج امرتسر ٹی وی سے امرتا پریتم ایک پروگرام پیش کرے گی، کتنی خوبصورت عورت ہے۔ تھوڑی دیر میں پروگرام شروع ہوا تو منیر نیازی ساری خاطر تواضع چھوڑ کر پروگرام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ امرتا پریتم کی گفتگو کا موضوع تھا پاکستان کے پنجابی شاعر۔ منیر نیازی کا خیال تھا کہ ابتدا انہی کے ذکر سے ہوگی، لیکن خاتون نے نسبتاً ایک غیر معروف شاعر کے کلام سے آغاز کیا۔ اس پر منیر نیازی بولے، یہاں بھی مشاعرے والا پروٹوکول چل رہا ہے، میرا ذکر شاید آخر میں آئے گا۔ آدھا گھنٹہ پروگرام چلتا رہا لیکن نیازی صاحب کا ذکر نہ آیا۔ منیر نیازی کی نگاہیں حیرت اور بے یقینی کی کیفیت میں اسکرین پر گڑی رہیں۔ آخر جب امرتا پریتم ان کا ذکر کیے بغیر رب راکھا کہہ کر رخصت ہوئیں تو منیر نیازی نے ٹی وی سے نگاہیں ہٹا کر پہلی بار دوستوں کی طرف دیکھا اور گمبھیر لہجے میں بولے، کتنی بدصورت عورت ہے یہ۔ ایک مرتبہ منیر نیازی کا ایک اوورسیز فین لاہور آیا تو اصغر ندیم سید سے منیر صاحب سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ اپنے ساتھ منیر صاحب کے لیے ولایتی مشروب کا تحفہ بھی لایا تھا جو منیر صاحب کو پیش کیا گیا۔ منیر صاحب نے اپنا گلاس بنایا اور چسکی لینے لگے۔ اوورسیز پرستار سے رہا نہ گیا، اس نے اصغر ندیم سید کے کان میں کہا، اگر ہمیں بھی منیر صاحب کے ساتھ پینے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ سید صاحب نے ان کی خواہش منیر صاحب کے گوش گزار کی۔ منیر صاحب نے فوری جواب دیا، لو جی آمدہ ہی منگ پا دیتی ہے۔ ایک اور واقعہ جو راحت اندوروی نے جون ایلیا کے 2 پیگ سے جوڑ دیا تھا، دراصل منیر نیازی کے 2 پیشاب والا واقعہ ہے جس کے راوی عطاء الحق قاسمی ہیں۔ قاسمی صاحب بتاتے ہیں کہ کسی مشاعرے کے لیے ہمیں منیر صاحب کو لے کر فیصل آباد جانا تھا۔ منیر نیازی کسی شخص سے چڑھے ہوئے تھے،
کار کا ڈرائیور شومیہ تقدیر اس شخص کا ہم شکل نکلا۔ منیر صاحب نے اسے دیکھتے ہی کہا یہ وہی آرام خور ہے، جس پر انہیں بتایا گیا کہ نہیں یہ وہ شخص نہیں، یہ تو ڈرائیور اعجاز ہے۔ منیر صاحب خاموش ہو گئے، لیکن تھوڑے وقفے کے بعد انہیں گمان گزرا کہ یہ وہی آرام خور ہے۔ انہیں پھر یاد دلایا گیا کہ نہیں یہ اعجاز ڈرائیور ہے۔ تاہم منیر نیازی کی تکرار جاری رہی اور ساتھ ہی بار بار گاڑی رکوا کر پیشاب کرنے کی ورزش بھی جاری رہی۔ فیصل آباد کے قریب منیر صاحب نے پوچھا کتنا دور رہ گیا ہے فیصل آباد؟ ڈرائیور جو تپا بیٹھا تھا فوراً بولا 2 پیشاب اور۔ منیر نیازی اچھے وقتوں میں شاعری کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج کے حالات میں کچھ سانو مرندہ شوق انہیں واقعتاً ہلاکت کے قریب لے جاتا۔ بقول محمد حنیف جیسے جیسے ان کے شعر یاد آتے ہیں یہی لگتا ہے کہ پیکا کی ہر شخص منیر نیازی پر فٹ آتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے اشعار میں پائی جانے والی پر اسراریت کو داخلیت کے بجائے خارجیت سے جوڑ دیا جاتا اور وہ فتنۃ الخوارج کے سرغنہ قرار پاتے۔ ویسے بھی انور مقصود کہہ چکے ہیں کہ منیر نیازی اپنی یکتائی میں محبوب ترین ہیں، لیکن یہی منیر اور نیازی جب آمنے سامنے آ جائیں تو ایک دوسرے کے بدترین دشمن بن جاتے ہیں۔ تیغ لہو میں ڈوبی تھی اور پیڑ خوشی سے جھوما تھا، باد بہاری چلی جھوم کے جب اس نے مجھ کو دیکھا تھا، گائل نظریں اس دشمن کی ایسے مجھ کو تکتی تھیں جیسے انہونی کوئی دیکھی ان کمزور نگاہوں نے، یہ انصاف تو بعد میں ہوگا، کیا سچا کیا جھوٹا ہے، کون یقین سے کہہ سکتا ہے کون برا کون اچھا ہے، لیکن پھر بھی ایک بار تو میرا دل بھی کانپا تھا، کاش یہ سب کچھ کبھی نہ ہوتا، میں نے دکھ سے سوچا تھا، گائل نظریں اس دشمن کی گہری سوچ میں کھوئی تھیں جیسے انہونی کوئی دیکھی ان کمزور نگاہوں نے، جیسے انہونی کوئی دیکھی ان کمزور نگاہوں نے، کون ہوں میں اور کون تھا وہ جس پر ہونی نے وار کیا، کون تھا وہ جس شخص کو میں نے بھری بہار میں مار دیا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ فاضل جمیلی صاحب، آپ نے بہت دلچسپ انداز میں منیر نیازی صاحب کی شخصیت کو پیش کیا، اور یقیناً ان کی باتیں ان کے واقعات بھی لوگ آج تک یاد کرتے ہیں، صرف ان کی شاعری ہی نہیں۔ جو لوگ ان سے اس حوالے سے سوال کرتے تھے کہ منیر نیازی صاحب آپ کی خوبصورتی کا راز کیا ہے، ان لوگوں نے لفظ خوبصورت استعمال کیا۔ ہمارے نزدیک عورت خوبصورت ہوتی ہے، مرد وجیح ہوتا ہے، تو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کی وجاہت کا راز کیا ہے، تو بہرحال انہوں نے اس کا راز یہ بتایا تھا کہ عشق، میں عشق کرتا رہتا ہوں اس لیے میں وجیح ہوں۔ تو یہ ایک ان کی شخصیت کی بڑی دلچسپ بات ہے، اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے منیر نیازی صاحب کی صدارت میں مشاعرے پڑھے، لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی، اور کراچی کی اسی آرٹس کونسل میں وہ مشاعرہ منعقد کیا گیا تھا جس میں منیر نیازی صاحب نے صدارت کی تھی اور ہم نے وہ مشاعرہ پڑھا تھا۔ تو یقیناً ایسی شخصیات کو صرف دیکھنا ہی بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، آپ نے ان کی صدارت میں مشاعرہ پڑھا تو وہ اس سے بھی زیادہ کمال کی بات ہے۔ اب ہم اپنے جس مقرر کو مدعو کر رہے ہیں بہت سینئر شخصیات میں سے ہیں، آپ بہت معروف شاعر بھی ہیں، ناول نگار بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، مترجم بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں۔ آپ کی شاعری میں ہمیں سماجی شعور بھی نظر آتا ہے، آپ کا ناول خصوصاً چیخ جو بے انتہا مقبول ہوا اس میں آپ کا گہرا مشاہدہ اور آپ کا معاشرتی شعور بہت نمایاں ہے اور یقیناً اسے بے حد پسند کیا گیا۔ بی بی سی سے آپ کی بڑی لمبی ایک وابستگی رہی جس نے آپ کی سوچ کو، آپ کے ذہن کو ایک عالمی تناظر بخشا، اور وہ آپ کے کالمز میں، آپ کے تنقیدی مضامین میں بہت نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ تو ہم نے اپنے ادب میں ایک ایسا روشن دماغ کہہ سکتے ہیں جن میں ہمیں فکری استقامت بھی ملتی ہے، اپنا الگ راستہ بناتے ہیں، بھیڑ میں چلنے کے عادی نہیں ہیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں تشریف لائیں گے انور سن رائے صاحب۔ عزیز خواتین و حضرات،
آج کا دن تو خاص ہی ہو گیا، اس لیے کہ آج ایک عرصے بعد احمد علی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور ابھی BBC کا ذکر بھی ہوا۔ میری زندگی کا اگر کوئی اثاثہ ہے تو ایسے کچھ لوگوں سے لمبی لمبی ملاقاتیں، نہ وہ باتیں کتابوں سے ملیں، نہ تدریس سے حاصل ہوئیں، نہ تعلیم سے حاصل ہوئیں۔ میرا جتنا علم ہے سارے کا سارا مجلس ہی ہے۔ میری زندگی میں صرف جو قربتیں ہیں وہی سب سے بڑا اثاثہ ہے، اور ایسی ہی قربت منیر نیازی سے بھی تھوڑی سی رہی۔ اب ایسے لگتا ہے جو بالکل ساری ملاقاتیں آنکھوں کے سامنے گھوم رہی ہیں، اور انتقال سے پہلے ہم نے ایک ہفتہ اکٹھے گزارا، دن رات، صرف سونے کے لیے وہ گھر جاتے تھے اور جاگتے ہی اٹھ کے پھر آ جاتے تھے۔ اور ہمارے میزبان تھے وجاہت مسعود، تو میں کیونکہ سرکاری رہائش گاہ میں تھا تو اس نے کہا سامان وہاں رکھو، رہو یہاں، کیونکہ منیر نیازی کی خدمت ہم وہاں نہیں کر سکتے۔ تو شام ہوتے ہی منیر نیازی ہو جاتے تھے اور صبح تک سورج طلوع ہوتا تھا اور کہتے تھے اب شام میں ملیں گے۔ ان 7 دنوں کے دوران یہ گفتگو بھی ہوئی جو BBC پہ ایک انٹرویو کی شکل میں شائع ہوئی، اور انفارچونیٹلی وہ جو میں نے سیریز کی تھی اس میں بہت عزیز 3-4 شخصیتیں ہم نے کھوئیں۔ اتفاق سے وہ سارے انٹرویو آخری ان سے ثابت ہوئے۔ یہ داغ مجھ پہ لگنا تھا یا وقت کا یہ فیصلہ تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ شوکت صدیقی صاحب سے آخری ملاقات ہوئی تو کچھ ہیں یہ تو باتیں میں اس انٹرویو میں سے آپ کو سنا دوں۔ یہ 206 کا انٹرویو ہے، اب 20 سال ہو گئے۔ تو پہلے میں آپ کو ایک نظم جو میں نے آج ہی ان کی پنجابی نظم کو اردو میں کیا ہے وہ سناؤں۔ تو اس کا عنوان ہے تریا چلتر۔ پید نہیں کھلدا آخر کی ہے، پید نہیں کھلدا آخر کی ہے اس کڑی دی چال، پید نہیں کھلدا آخر کی ہے اس کڑی دی چال، کلیاں ورگا رنگ جس دا بدلاں ورگے وال، پید نہیں کھلدا آخر کی ہے اس کڑی دی چال، کلیاں ورگا رنگ جس دا بدلاں ورگے وال، کلی ہووے تے انج ملدی ہے جیویں گوڑے یار، کلی ہووے تے انج ملدی ہے جیویں گوڑے یار، جے کوئی نال سہیلی ہووے اکھ نہ کردی چار۔ بھید کھلے نہ آخر کیا ہے اس لڑکی کی چال، کلیوں جیسا رنگ ہے اس کا بادلوں جیسے بال، تنہا ہو تو یوں ملتی ہے جیسے گہری یار، گر ہو ساتھ سہیلی کوئی آنکھ کرے نہ چار۔
تو میں نے پوچھا منیر نیازی صاحب سے کہ شاعری کیا ہے، آپ کے پاس کیسے آتی ہے، نظم میں یا غزل میں؟ منیر نیازی صاحب نے کہا شاعری نامعلوم میں جا کر کچھ لانے کا نام ہے، شاعری نامعلوم میں جا کر کچھ لانے کا نام ہے، جس کا کئی دفعہ شاعر کو بھی علم نہیں ہوتا۔ وہ جو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ شاعر پر منکشف ہوتا ہے اور پھر اس کے ذریعے پوری سوسائٹی تک پہنچتا ہے۔ کچھ پتہ نہیں چلتا، اور اگر وہ پتہ چل جائے تو وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ شاعری کوئی زندہ چیز ہوتی ہے، ہم لوگوں کی طرح۔ جیسے تم مکان خریدتے ہو، اسے دیکھتے ہو اندر باہر سے کیسا ہے، اس کا ظاہر کیسا ہے، اس کا باطن کیسا ہے، اس طرح شاعری بھی دیکھتی ہے، شاعری بھی دیکھتی ہے یہ کیسا شخص ہے، اس کے پاس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اس میں سدھارتھ جائے تو وہ اسے گوتم بنا دیتی ہے، اتنا گیان دیتی ہے۔ کوئی بد جائے تو یہ اسے راکشس بنا دیتی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے پھر ایک نظم سنائی، سپنا آگے جاتا کیسے۔ چھوٹا سا ایک گاؤں تھا جس میں دیے تھے کم اور بہت اندھیرا۔ چھوٹا سا ایک گاؤں تھا جس میں دیے تھے کم اور بہت اندھیرا، بہت شجر تھے، تھوڑے گھر تھے جن کو تھا دوری نے گھیرا۔ چھوٹا سا تھا ایک گاؤں تھا جس میں دیے تھے کم اور بہت اندھیرا، بہت شجر تھے، تھوڑے گھر تھے جن کو تھا دوری نے گھیرا۔ اتنی بڑی تنہائی تھی جس میں جاگتا رہتا تھا دل میرا۔ اتنی بڑی تنہائی تھی جس میں جاگتا رہتا تھا دل میرا، بہت قدیم فراق تھا جس میں ایک متقرر حد سے آگے سوچ نہ سکتا تھا دل میرا۔ ایک قدیم فراق تھا جس میں ایک مقرر حد سے آگے سوچ نہ سکتا تھا دل میرا۔ راز جو حد سے باہر میں تھا۔ اب یہ لائن بہت خالص ہے، اس میں جو استعمال ہے بالعموم ہم کہتے ہیں حد سے باہر، انہوں نے استعمال کیا راز جو حد سے باہر میں تھا۔ یہاں میں کا استعمال بالکل شعر اور زبان کو ایک نئی جہت دیتا ہے۔ یہ منیر نیازی کے ہاں زبان کا یہ استعمال ہے جو اسے بالکل ہم سب دوسرے لوگوں سے الگ کرتا ہے۔ بہت زیادہ نہیں ہے، کم ہے، لیکن ایسے جیسے وہ کہتے ہیں نا، ان کے انکشاف کو بڑی اہمیت ہے۔ تو ایسے زبان بھی لگتا ہے جیسے ایک نئی حدود کا تعین کر رہی ہے۔ تو راز جو حد سے باہر میں تھا اپنا آپ دکھاتا کیسے، سپنے کی بھی حد تھی آخر، سپنا آگے جاتا کیسے۔ انہوں نے بتایا کہ اس آغاز کا لندن کے مشہور علاقے پیکیڈلی میں ہوا۔ کیا نام ہے؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا نام ہے؟ ہاں، پیکیڈلی۔ وہاں روشنیاں دیکھیں،
تو ایسے لگا جیسے دیر کے بعد انسپریشن ہو۔ منیر نیازی کے ہاں ایک اور منفرد شے ہے کہ یہ سراپا محسوسات کے شاعر ہیں۔ ہم جیسے طالب علم شعراء جو ہے نا، وہ عقل سے زیادہ کام لیتے ہیں۔ عقل شاعری سے شاعری بناتی ہے، شاعر محسوس سے شاعری بناتا ہے، اپنی حسیات سے آگے نکل کر چیزوں کو کنسیو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ منیر نیازی کا مجھے لگتا ہے کہ جیسے محسوسات جو ہیں وہ عقل کا درجہ انہوں نے حاصل کر لیا، اور یہ ایک بہت بڑی منفرد بات ہے جو پوری منیر نیازی کی دنیا کی تشکیل کرتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ روشنی ہو، تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے کچھ انسپریشن ہوا ہے۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہاں لوگوں سے مسلسل ڈائلاگ ہوتا تھا کہ ویسٹ کے پاس جو یہ اتنا بڑا ویژن ہے، یہ ویسٹ کے پاس کیوں ہے؟ اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اور چھوٹا سا جملہ کہا، بس ایسے ہی ڈیفینسو ہوتا ہے نا آدمی۔ تو آپ سوچیں کہ ان کی سماجی شعور کا انداز تھا کہ یہ جو ویسٹ کے بڑے ویژن پہ ہم بات کرتے ہیں اور سوچتے ہیں، یہ اندر ہمارا ایک ڈیفینس میکنزم ہے، ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم ابھی وہاں نہیں پہنچے۔ تو یہ ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے جملوں میں کوئی تھیورائزیشن، کوئی آئیڈیلزم، کوئی بڑی وہ باتیں نہیں کرتے تھے، بالکل ایسے چھوٹا سا ایک ٹکڑا بیچ میں آتا تھا جو پورے ان کی ساری سوچ کو منکشف کرتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ نظم آپ کو کیسے آتی ہے؟ ایسے کوئی خاص نظم آپ بتائیں۔ تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ جب میں ڈھاکہ گیا تو وہاں یہ طے ہو رہا تھا کہ یہ جو سب لوگ ساتھ آئے ہیں ان میں سے کون کون کہاں کہاں جائے گا۔ بہت سارے لوگ تھے، میں 5 اسٹار میں ٹھہرا ہوا تھا، وہاں ڈانسر بھی تھے۔ میں نے بن نہیں دیکھا تھا۔ اب یہ منیر نیازی جنگل نہیں استعمال کرتے تھے، وہ گفتگو میں بھی بن کا لفظ استعمال کرتے تھے، شاعری میں ہی نہیں، گفتگو، عام گفتگو میں بھی۔ میں نے بن نہیں دیکھا تھا۔ جب ایک ملک بنتا ہے، یہ ان کے لفظ ہیں، جب ایک ملک بنتا ہے اس میں پہاڑ، صحرا اور جنگل نہ ہوں تو وہ ملک مکمل نہیں ہوتا۔ اب look at this, his environmental perception، وہ بالکل کوئی روکھی سوکھی قسم کی بات نہیں، لیکن ان کا ماحولیاتی احساس بھی ان کے شعر سے جڑا ہوا ہے۔ ہر چیز ان کے شعور کی ہر شے جو ہے ان کی شعر سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ملک مکمل نہیں ہوتا کہ اگر جنگل نہ ہو، صحرا نہ ہو اور اس میں پہاڑ نہ ہو۔ میں نے اس وقت تک بن نہیں دیکھا تھا۔ پاکستان میں بھی ہیں، اب وہ یہاں پاکستان، مغربی پاکستان کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی ہیں لیکن ذخیرے ہیں۔ جیسے کچھ درخت کسی مطلب سے اکٹھے ہو گئے ہوں، یہ جنگل کی ڈیفینیشن ان کی ہے کہ مغربی پاکستان میں بھی جنگل ہیں لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے درخت کچھ ہیں جو کسی مقصد سے اکٹھے ہو گئے ہیں، ان میں وہ جنگل والی بو باس نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں سندر بن جاؤں گا۔ ہم کھلنا گئے، گرین ایرو چلتی تھی، گاڑی سے ایک گاڑی تھی، ڈھاکہ سے کھلنا، وہاں سے ایک لانچ لی، 5-7 آدمی تھے، ایک شاہد احمد دہلوی اور ان کی بیگم، ایک نسیم حجازی اور کچھ ایسے اور، شہرت بخاری، عبدالعزیز خالد۔ وہاں سے ہم خلیج بنگال گئے، 15 میل دور ہی لانچ جو ہے اس کو کھڑا کر دیا گیا۔
دائیں طرف بھی ایک جنگل تھا اور بائیں طرف بھی ایک جنگل تھا. دائیں طرف کا جنگل اور قسم کا تھا اور بائیں طرف کا اور قسم کا. شیشم کے درخت جیسا سبز پات والا ایک پیڑ تھا جس کی لکڑی سرخ تھی. میں نے لوگوں سے پوچھا اسے کیا کہتے ہیں؟ ان کا اسے سندری کہتے ہیں. ان درختوں کی وجہ سے ہی اس جنگل کا نام سندر بن پڑا ہے. ہم واپس آئے تو میں نے ایسے ہی ایک کہانی سنائی. سبز دوست بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. میں نے انہیں بتایا کہ یہ جنگل پہلے ایک شہر تھا. ایک دن اس کے سب مرد روٹی روزی کمانے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے. پیچھے گھروں میں عورتیں تھیں. تو راکشسوں نے حملہ کر دیا. ساری عورتیں شجر بن گئی اور یہ سندر بن وہی عورتیں. مجھے ایسے لگا جیسے جنگل نے مجھے اندر سے سلب کر لیا ہو. بعد میں نے سوچا شاید جنگل نے جان لیا تھا کہ یہ ہے وہ آدمی جس پر گرین مسٹری کو منکشف کرنا چاہیے. سبز اسرار. بس میں چپ بیٹھا رہا. بلکہ شہرت بہار نے کہا اس منیر نیازی کو دیکھو اسے کچھ ہو گیا ہے. میں تھوڑا سا رہا جنگل کے پاس لیکن جنگل نے مجھے بہت کچھ دیا. بہت گفتگو ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ انور سن رائے صاحب. اور یقیناً منیر نیازی صاحب سراپا محسوسات کے شاعر تھے اور ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو محسوس کرتے تھے جو ہم اور آپ محسوس کرتے ہی نہیں ہیں. اتفاق ہے کہ ہم نے بھی ایک واقعہ نکالا جو ڈاکٹر خالد سنجرانی ہیں. انہوں نے ایک بہت خوبصورت مضمون منیر نیازی صاحب پر لکھا تھا شہر کی فصیلوں میں جڑا ہوا پراسرار داخلی دروازہ. تو اس میں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ منیر نیازی صاحب سے جب ان کی بات چیت ہو رہی تھی اور ڈاکٹر خالد سنجرانی صاحب اس وقت طالب علم تھے تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے توسہ شریف میں تمہارا تعلق وہاں سے ہے تو وہاں تم نے وہ مسجد دیکھی ہے, مزار دیکھا ہے تم نے شاہ سلیمان تونسوی کا؟ انہوں نے کہا دیکھا ہے. اس کے سامنے اونچی ماڑی بھی دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل دیکھی ہے. تو انہوں نے کہا مزار کے بالکل برابر میں ایک مسجد ہے اور اس مسجد میں وضو کے لیے دائیں بائیں 2 حوض ہیں پانی کے. تو تم نے کبھی وہ حوض اس وقت دیکھے ہیں جب ایک حوض میں مسجد کا گنبد کا اکسارہ ہوتا ہے اور دوسرے میں مزار کا اکسارہ ہوتا ہے اور وہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں؟ اور انہوں نے بتایا کہ جب میں خود گیا تو وضو کر رہے تھے لوگ اور میں آگے بڑھا اور میں نے اوک میں ایک حوض سے پانی لیا تو اس میں مزار آ گیا اور دوسرے حوض سے اوک میں پانی لیا تو اس میں مسجد آ گئی. تو اب آپ سوچیں کہ یہ ساری چیزیں ہم لوگ محسوس نہیں کرتے. اور وہ جو میر تقی میر نے کہا تھا کہ سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر ہے, تو ہمارا خیال ہے کہ منیر نیازی صاحب اسی جہان دیگر کے شاعر ہیں. خواتین و حضرات, ہم سب کی خوش قسمتی ہے, آرٹس کونسل کا بہت شکریہ ہے کہ آج کی اس تقریب میں بطور صدر ایسی شخصیت موجود ہیں جن کے وقار نے, جن کے اسلوب کی متانت نے عہد حاضر کی شاعری کو ایک نئی تہذیب سے روشناس کرایا ہے. ایک ایسی شخصیت جن کے فن میں بھی اور خود ان کی شخصیت میں بھی روایت کی پاسداری اور جدت ایسے ہم آہنگ نظر آتے ہیں کہ وہ ہماگیر تخلیق کار کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں جو گھریلو نزاکتوں سے لے کر بین الاقوامی سیاسی اور سماجی مسائل کو نہ صرف سمجھتی ہیں
بلکہ نہایت تہذیب کے ساتھ لیکن توانا احتجاج کے ساتھ اپنی شاعری میں پیش کرتی ہیں۔ جب وہ گفتگو کرتی ہیں تو صورتحال وہی ہوتی ہے کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، دل چاہتا ہے کہ وہ بات کرتی رہیں، کیونکہ ان کی گفتگو میں بھی سادگی اور پرکاری ہوتی ہے اور نکتہ آفرینی بھی ہوتی ہے۔ ہم بصد احترام ملتمس ہیں آج کی تقریب کی صدر زہرا نگہ صاحبہ سے کہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ خواتین و حضرات، بہت بہت آپ سب کا شکریہ۔ میرے لیے آرٹ کونسل کی صدارت کوئی نئی بات نہیں ہے، مستقل ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں کوئی نہ کوئی مشغلہ مل جانا چاہیے، تو یہ میرا مشغلہ ہے۔ تو اور حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کے دیکھنے کے بعد چاہے چھوٹا جلسہ ہو چاہے بڑا، کسی کو صدارت قبول ہی نہیں کرنا چاہیے۔ آج جس شاعر کو یاد کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے اردو ادب کے اہم ترین شعراء میں ان کا شمار تھا اور ہے اور رہے گا۔ یہ ایک دور ہوتا ہے، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں، ہمیشہ یہ رہا ہے زمانے میں کہ ایک دور ایسا آتا ہے، یہ بہت سارے اچھے شاعر ایک ہی وقت میں جمع ہو جاتے ہیں اور پھر ویرانی بھی آ جاتی ہے۔ یہ جو دور تھا منیر نیازی صاحب کا، اس میں ہمارے بہت اچھے اچھے شاعر تھے۔ آپ اگر ان کو یاد کرنا چاہیں تو میں اس لیے تفصیل میں نہیں جاتی کہ مجھ سے ایک آدھ نام رہ جاتا ہے اور بعد میں لوگ مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے ان کا نام کیوں نہیں لیا۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں اور ان کی جو کتابوں پہ جن لوگوں نے لکھا ہے، میں آپ سے کہوں کہ جیسے سلیم الرحمن صاحب نے لکھا ہے، جیسے انتظار صاحب نے لکھا ہے، اس طرح سے بہت اچھے اچھے لوگوں نے، اس کے بعد تو کچھ کہنے سننے کا حوصلہ ہی نہیں رہتا کسی میں۔ بہرحال میں عجیب بات ہے کہ میں ان سے کبھی زیادہ میل جول میرا نہیں تھا، مشاعروں میں ان کی ملاقات ہوتی تھی، جو بہت ناکافی ملاقات ہوتی ہے، میری یہ بدقسمتی تھی، لیکن ان کے کلام سے میری بہت گہری ملاقات رہی ہے۔ میں پڑھتی رہی ہوں، پڑھتی رہی تھی اور پڑھتی رہتی ہوں۔ سلیم الرحمن صاحب نے ان کی شاعری کے 3 سمبل دریافت کیے: ہوا، شام اور موت۔ موت زندگی کی طرح حقیقی ہے، شام بقول سلیم الرحمن صاحب کے دل میں بھی ہے اور آسمان میں بھی، اور ہوا بھلا کس کے قبضے میں آئی ہے، مگر لگتا ہے کہ وہ منیر نیازی صاحب کی بہت دوست ہو گئی تھی۔ یہ 3 محرکات منیر نیازی کی شاعری کو روشنی دیتے ہیں اور زندگی بخشتے ہیں۔ ان کی شاعری میں ان کے اور ہم سفر بھی ہیں: پھول، پتے، ہوا، درخت، جھروکے، دروازے اور پرندے۔ بقول شخص پوری شاعری میں پرندے پر تولتے نظر آتے۔ پوری شاعرانہ زندگی انہوں نے اپنے انہی ساتھیوں کے ساتھ گزاری۔ جو کچھ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مجید امجد صاحب، سلیم صاحب لکھ گئے ان کے بارے میں، لکھ گئے ہیں۔ اس کے بعد میں اکثر ایک بات آپ لوگوں سے کہتی ہوں، پچھلی تقریروں میں بھی کہہ چکی ہوں، شاید یہ بھی ہے ایک بڑھاپے کی سوغات کہ آدمی اپنے آپ کو دہراتا بھی ہے، کہ بھائی شاعر کا پہلا مجموعہ یا پہلی غزل اس کے شاندار مستقبل کا پتہ دے دیتی ہے کہ آگے جا کے یہ شاعر کیا لکھے گا، کیسا ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے جیسے اقبال کی پہلے مجموعے کی پہلی نظم ہمالیہ، بالکل اسی طرح جیسے فیض صاحب کے پہلے مجموعے کی پہلی نظم ہے داغ داغ اجالا۔ ابھی میں نے فراز کی پہلی کتاب دیکھی، پہلی غزل کون سی ہے؟ رنجشی سہی دل ہی دکھانے کے لیے۔ تو اسی طرح منیر نیازی صاحب کے پہلے مجموعے کی جو ایک پہلی نظم ہے، چھوٹی نظم ہے، زیادہ بڑی نہیں، لیکن اس کے 3-4 مصرے جو ہیں
وہ پوری ان کی شاعری کو جسے آپ کہتے ہیں کہ ریپرزینٹ کر دیتے ہیں. اور وہ 4 مصرے کچھ اس طرح ہیں، آپ کو شاید زیادہ اچھے لگے، میں اچھی طرح پڑھ کے بتاؤں گی آپ کو. آسماں پر بادلوں کے قافلے اڑتے ہوئے، بھولے بسرے واقعات، جھکڑوں کے شور میں سن رہا ہوں تیری بات، اور میری کھڑکی کے نیچے کانپتے پیڑوں کے ہاتھ. اب یہ جو تشبیہ ہے، اگر آپ غور کریں کہ ایک آدمی اپنی پہلی کتاب کا شروع اس طرح سے کر رہا ہے، میری کھڑکی کے نیچے کانپتے پیڑوں کے ہاتھ. اچھا، ایک اور بات وہ یہ کہ دیکھیے ہمارے جب عزیز ہم سے چھوٹ جاتے ہیں، داغ مفارقت دے جاتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو شاید ہی کوئی شاعر ایسا ہو کہ جس نے اپنے ماں باپ کے بارے میں کچھ نہ لکھا ہو. لیکن انہوں نے جو بھی لکھا بڑی عجیب طریقے سے لکھا ہے، عجیب و غریب طریقے سے، ایسا کچھ جو نہایت خالص ہے. غم و اندوہ کے طوفان میں انسان کبھی کبھی مبالغے سے بھی کام لے لیتا ہے، مگر منیر صاحب نے ایسا نہیں کیا. اپنی والدہ کے لیے ایک نوحہ لکھا اور والد کے لیے صرف ایک شعر، جو نہ صرف محبت اور عقیدت کی خوشبو سے معطر ہے بلکہ شاعرانہ صلاحیت کی خوبصورت ترین صورت ہے. آئیے میں آپ کو سناتی ہوں. والد کے لیے تو انہوں نے صرف ایک شعر لکھا. وہ شعر کیا ہے؟ بہت سادہ چھوٹا سا شعر. کل میں تنہائی سے ڈر کر، کل میں تنہائی سے ڈر کر اس کو ڈھونڈنے نکلا. کل میں تنہائی سے ڈر کر اپنے اس کو ڈھونڈنے نکلا. والدہ کے لیے انہوں نے لکھا، وسیع میدانوں میں جہاں کوئی نہیں گزرتا وہ وہاں موجود ہے. میں جن راستوں پر خوف سے نہیں جا سکا وہ وہاں موجود ہے. میں نے جن مکانوں میں اچھے اور برے دن کاٹے ہیں وہ وہاں موجود ہے. وہ وہاں موجود ہے. غیب میں جو باغات ہیں، غیب میں جو باغات ہیں، ابر رحمت جن پر پھوار کی طرح گر رہا ہے وہ وہاں موجود ہے. اس نظم کے بارے میں اپنی بساط سے بڑھ کے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ مصروں کے بے بہر ہونے کے باوجود ان کی موسیقی اور ملائمت میں کوئی فرق ہی نہیں پڑا. ہو سکتا ہے اس طرح کی نظموں کو کیا کہا گیا ہو، اسے بلینک ورس تو نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ بہر بھی نہیں، اوزان کا بھی احتیاط نہیں ہے، ردیف قافیہ بھی نہیں ہے. لیکن ایسے کیفیت سے آدمی گزرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ جیسے دور کہیں شہنائی بجتی ہو. اسے کون سا نام دیں گے آپ؟ نثری نظم والوں کے لیے اس نظم کا مطالعہ اور غور و خوض اس طرح کی نظموں کا نہایت ضروری ہے کہ آپ ایسی نظموں کو بھی اس کیفیت میں ڈھال سکتے ہیں کہ جس میں ردیف اور قافیہ نہیں ہے، لیکن ایک لے، ایک آہنگ، ایک دور سے آتی ہوئی آواز جو انسان کے نہیں، کسی شہنائی کی آواز ہے، کسی ستار کی آواز ہے جو آپ کو خواب میں دکھائی دیتی. پھر مجھے 4 مصروں میں منیر کے یہاں، آپ کو معلوم ہے مجھے کیا کیا یاد آیا؟ مجھے اسد محمد خان کی کہانیاں یاد آئیں، مجھے بیدی کی کہانی یاد آئی، مجھے انتظار حسین صاحب کی کہانی یاد آئی. اور وہ 4 مصرے کیا ہیں؟ وہ 4 مصرے میں آپ کو سناؤں تو آپ کو حیرت ہوگی. لوگوں کو ان کے مشہور شعر یاد ہیں. میں مشہور شعروں کو رائج الوقت سکے کہتی ہوں کہ ہر ایک کو یاد ہو جاتا ہے، ہر زمانے میں چلتا ہے. یہ 4 مصرے
ذرا سوچئے، ابھی کاشف منظر نگاری کی بات کر رہے تھے، اس سے بڑی منظر نگاری کیا ہوگی؟ لفظ کیسے ہیں، خیال کیسا ہے؟ حنائی ہاتھ، چق اور چق کے پیچھے، حنائی ہاتھ، چق اور چق کے پیچھے طلسمات در خوباں نہیں ہیں، وہ رستے اب نہیں جاتے مقام میں، وہ رستے اب نہیں جاتے مقام میں، نئی تعمیر میں گلیاں نہیں ہیں، نئی تعمیر میں گلیاں نہیں ہیں۔ یہ 4 مصرے ایک پوری تہذیب ہے۔ ان 4 مصروں کے اندر اوسط درجے کے پڑھے لکھے شریف خاندانوں کا نوحہ ہے، اور غم کے ساتھ ساتھ ایک معصوم محبت کی جھلکیاں بھی نظر آتی۔ حنائی ہاتھ، چق اور چق کے پیچھے طلسمات در خوباں نہیں ہیں، وہ رستے اب نہیں جاتے مقام میں، نئی تعمیر میں گلیاں نہیں ہیں۔ پھر ایک اور نئی اہم بات، عجیب بات ہے، شاعری کے ابتدائی دور سے آخر تک اردو اور ہندی الفاظ کی انتہائی دل فریب آمیزش ہے۔ ابھی انور نے ان کی پنجابی شاعری کا آپ کو ترجمہ سنایا، پنجابی شاعری سنائی، آپ یہ دیکھیے مجھے اتنی حیرت ہے، ہندی الفاظ کا اتنا خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے استعمال کیا ہے، اور کرشن جی اور رادھا جی سے اپنی عقیدت کا اظہار بھی کیا ہے۔ مجھے حسرت موہانی یاد آ گئے، تہجد گزار، 5 وقتہ نمازی، سرکار سے محبت اور عشق کا عالم وہ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور لکھ کیا رہے ہیں، حسرت کی بھی قبول ہو متھرا میں حاضری، سنتے ہیں عاشقوں پہ تمہارا کرم ہے خاص۔ انہوں نے رادھا اور کرشن سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا ہے۔ اب میں آپ کو ان کا ایک گیت ہے، گیت ہی کہیے، دور کہیں ایک مدھوبن ہے، دور کہیں ایک مدھوبن ہے، اس بن میں ہر پیڑ ہرا ہے، اس بن میں ہر پیڑ ہرا ہے، اس بن میں ایک موہ بھرا ہے۔ موہ کے معنی میں اس لیے کہہ رہی ہوں، اس کے معنی موہ کے معنی محبت کے، اس بن میں ہر پیڑ ہرا ہے اور اس بن میں ایک موہ بھرا ہے، اس بن میں کوئلیں رہتی ہیں، دن کو سکھ کی تان اڑا کر رات کو وہ دکھ سہتی ہیں، دن میں سکھ کی تان اڑا کر رات کو وہ دکھ سہتی ہیں، اس بن میں ایک بھولی رادھا شام سے ملنے آتی ہے۔ اے بھولی، کتنا اچھا انہوں نے کہا ہے اس میں، اس بن میں ایک بھولی رادھا شام سے ملنے آتی ہے، جب اس کو نہیں پاتی ہے رو رو نین گنواتی ہے، پریم کی اس متوالی کتھا کو کئی زمانے بیت گئے ہیں، وہ مدھوبن اب تک بستا ہے، وہ مدھوبن اب تک بستا ہے، اور اس بن میں ہر پیڑ ہرا ہے اور اس بن میں ایک موہ بھرا ہے۔ یہ ہے شاعری، جو کسی نے کہا تھا کہ شاعر وہ ہوتا ہے، بڑا شاعر وہ، بڑا شعر وہ ہوتا ہے جو آ کے اچھے آدمیوں کے دلوں کو چھو لے۔ اور پھر انہوں نے آگے لکھا تھا، لیکن اچھے آدمی اب ہیں کہاں؟ میں سمجھتی ہوں منیر نیازی کی شاعری سمجھنے کے لیے آج بھی اچھے لوگ ہیں جو ان کی اچھی شاعری سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہی کچھ کہنا چاہتی تھی، زیادہ لمبی تقریر کا نہ حوصلہ ہے نہ میری پہنچ ہے۔ ایک تو جنگ نے دماغ منجمد کر دیے تھے، اب جنگ کے ختم ہونے کی خوشی ایسی ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، خدا کرے کہ یہ خوشی دائم قائم رہے۔ جی یہ اس وقت جو صورتحال ہے، اگر آپ سنا رہے ہیں سب لوگوں کی، جی اچھا صاحب ابھی سنایا نہیں جاتا۔ آپ نے سوال کی بچیوں کے لیے بھی لکھا ہے، لیکن جو انعام ہے
देखिए, बहुत सी चीज़ें तो मैंने लिखी हैं, लेकिन ऐसा है कि एक वर्कशॉप में डाल देती हूँ, फिर उसको ज़रा मेहनत करके पॉलिश करके फिर निकालती हूँ। ये ईरान वाली नज़म तो बहुत पुरानी है। जिस वक्त मैंने ईरान के इनकलाब को देखा, जब शाह को निकाला गया है जिस तरह से लोगों ने, और खुमैनी का ज़माना है, उस ज़माने में शायद अली अहमद को याद भी हो, मैंने BBC में भी इन लोगों के साथ बैठ के ये नज़म सुनाई थी। मेरी ज़मीं भी तुम्हारी ज़मीं से मिलती है, मेरी ज़बान से रिश्ता तुम्हारे लफ्ज़ों का, तुम्हारे शेर अभी तक मेरी किताबों में, रिवायतों से ताल्लुक़ मेरे फसानों का। दरीदा पैरहनी बेबसी भी एक सी है, बरहना पाई शकस्ता दिली भी एक सी है। हर एक दीदे पुराब एक जैसा है, हर एक ख्याल हर एक ख्वाब एक जैसा है। और अगर है फ़र्क कहीं पर तो बेइरादा है कि मेरे शाहों की तादाद कुछ ज़्यादा है। अगर है फ़र्क कहीं पर तो बेइरादा है कि मेरे शाहों की तादाद कुछ ज़्यादा है। जो तार तार करे, ये बंद जो है वो आज के जो हालात हैं ईरान के, उन पे भी सादिक आता है। जो तार तार करे हर लिबास महरूमी, खुदा करे कि वो दस्ते जुनू मुझे मिल जाए। खुदा करे कि वो दस्ते जुनू मुझे मिल जाए। और तुम्हारे कूचो बाज़ार में जो महकी है, वो बूए इश्क कभी मेरी खाक से भी आए। वो बूए इश्क कभी मेरी खाक से भी आए। ज़िखा के सादी शिराज बूए इश्क आयद, ज़िखा के सादी शिराज बूए इश्क आयद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज़ी। ज़हरा निगाह साहिबा का सदारती खुतबा आपने सुना, और ज़हरा आपा को तो अब और सदारत करनी चाहिए ताकि सदारत का वक़ार कायम रहे। जादू कह रहे हैं आप, जादू करने में जानबूझ के नहीं कह रहा, नेगेटिव मानों में इस्तेमाल होता है। आपका याद सदर है और अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। नहीं, अभी ज़हरा आपा के साथ एक नशिस्त हम करने वाले हैं मुस्तकिल, हर 15 रोज या महीने में, जहाँ लोग जमा हों, ज़हरा आपा से बातें करें, ज़हरा आपा अपनी मर्जी के शेर सुनाएं। सॉरी मुनीर नियाज़ी साहब जो 9 अप्रैल को पैदा हुए, आज हमने उनको याद किया बहुत शानदार अंदाज से, जो उनके शायान शान था। आप सब सामीन यहाँ तशरीफ़ लाए, हाज़रीन तशरीफ़ लाए, और सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह साहब यहाँ मौजूद हैं, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख्याल करें। नहीं, इज़हार ख्याल नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि कल अली अहमद खान साहब, ज़हरा आपा तो ज़ाहिर है बहुत ये BBC में साथ रहे, अज़ीज़ भाई, मेरी मज़रब बाज़ की सभी से न्याज़मंदी है। BBC में बहुत ज़माना रहे, यहाँ अब एबटाबाद में रहते हैं, फूल बहुत खूबसूरत सब्ज़ा और उसके दरमियान, तो इनको हिफ़ाज़-उर-रहमान यादगारी कमेटी ने अवार्ड पेश करना है, जो बेबाक सहाफ़त सारी ज़िंदगी इन्होंने की है। तो कल 3 बजे ऑडिटोरियम 2 में जलसा होगा, और नाज़िर महमूद भी उसमें हैं और नाज़िम भी हैं। तो जो लोग 3 बजे कोई और काम नहीं कर रहे, ग़नूदगी में नहीं हैं, नेटफ्लिक्स नहीं देख रहे, नौकरी पे नहीं हैं, आना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा वसअतुल्लाह खान और काफ़ी अच्छे लोग उस पर गुफ्तगू करेंगे। और परसों हमने एक सिलसिला जो हम पहले किया करते थे, आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे, हाँ, वो ये सभी के लिए, लेकिन वो ये है कि हमने क्लासिकल मौसीकी की बैठक जो साल हम करते थे, हमने रिवाइव की है। तो परसों 10 तारीख को शाम को
7 بجے مغرب کے بعد ہم شروع کریں گے. استاد فتح علی خان صاحب اور عزت علی خان راگ سنائیں گے اور رئیس خان صاحب کا بہت ہی لائق بیٹا فرحان رئیس خان پہلے ستار بجائیں گے. تو ہمارا یہ فارمیٹ ہر مہینے بیٹھک کا یہی رہے گا کہ 1 یا 2 انسٹرومنٹل کریں اور پھر 1 کوئی گائے. تو یہ پرسوں کا ہے. آپ کو تو میرے خیال میں میسیج بھی ملتے ہیں زیادہ تر کو. اور کل کا میں نے کہا یہ اعلان کر دوں. اس سے ویسے تو میرے پاس پورا کیلنڈر ہے. 11 تاریخ کو بہت بڑے رائٹر تھے نبی بخش بلوچ, ڈاکٹر نبی بخش بلوچ, 150 سے زیادہ ان کی کتابیں ہیں. ہماری جو یہ فورن سیکریٹری ہیں آمنہ, ان کے بھی والد ہیں اور ان کا بہت کام ہے. تو ان کا پروگرام ہے 5 بجے 11 کو. لیکن میرا خیال ہے فی الحال کل اور پرسوں پہ ہی رہتے ہیں اور یہ آگے چلاتے ہیں. اور میں بہت شکر گزار ہوں. اب تم نے مجھے بلایا ہے تو سارا آپا کا میں کیا شکریہ ادا کروں. ان کا بچہ ہے, ان کا بچہ ہوں. ایک لاڈ بھی چلتا رہتا ہے, میری بات سنتی بھی ہیں, ان کے مشورے میں پورے سنتا ہوں اور جہاں حجت کرنی ہوتی ہے وہ کرتا ہوں. تو لوگ ہیں کتنے. فیض صاحب نے کہا تھا کہ ہم اہل ہنر کون سے فرات تھے, لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں ہے. تو ہمارے پاس تو ایک ہی ملکہ ہے اور ایک ہی ہماری کوئین ہے اور ایک ہی ہماری وہ ہیں. اور میں اس کے ساتھ شکر گزار ہوں. جناب میرا یار, یاروں میں میرا یار انور سن رائے, زندگی کے 40-45 سال ہم ساتھ رہے. بہت ساری ایسی کتابیں مجھے نہیں پتا تھا. مثلا عزیز احمد مدنی سے اس کے گھر میں نے ان کی تینوں کتابیں دیکھی اور میں ان کا عاشق ہو گیا. تو جو لوگ جن سے اس طرح سے میری تربیت ایک طرح سے ہوئی, انور سن رائے صاحب کا گھر ایک ایسا گھر تھا جیسے ہائیڈ پارک ہے. فاضل جمیلی ٹہلتے ہوئے آ جاتے تھے, کاشف رضا وہیں پایا جاتا تھا, اور جو بھی ادیب, شاعر یا اور بھی کوئی فنکار, تو ان کا دروازہ کبھی بند نہیں ملتا تھا. تو میں انور سن رائے کے ساتھ عذرا جو نہیں ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس گھر کو قائم رکھنے کے لیے. اور جناب فاضل جمیلی صاحب کا, کاشف رضا صاحب کا اور عنبری نصیب عنبر کا اور آپ سب لوگوں کا کہ آج ایسی بھرپور ہم نے ایک بہت اہم ترین اردو کے شاعر کو, ان کا بنیادی تعارف ایک اردو شاعر کا ہے. 2-3 پلر ان کے زمانے میں جو تھے, منیر نیازی اسی تنتنے کا شاعر تھا. تو آج ان کے مختلف پہلوؤں سے گفتگو ہوئی اور بہت ہی شاندار گفتگو ہوئی, اور سب کے آنے سے یہ محفل اور بارونق ہو گئی. آپ کا بہت شکریہ.